نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احادیث کی کتابوں میں ایک حدیث آتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میری امت ہرگز گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، اور جب تم اختلاف دیکھو تو سواد اعظم کو لازم پکڑو۔ سواد اعظم یعنی بڑی جماعت۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ اس حدیث میں جو الفاظ استعمال ہوئے سواد اعظم، اس سے کون سی جماعت، کون سا گروہ مراد ہے؟ آج اس کے بارے میں انشاءاللہ کچھ گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے چند اہم باتیں کرنا ضروری ہے۔ اس حدیث کے متعلق بعض لوگ کہتے ہیں، بالخصوص غیر مقلدین، کہ یہ روایت ضعیف ہے، دو راویوں پر جرح کرتے ہیں، معان بن رفاعہ پر، ابو خلف الاعمى پر۔ کہتے ہیں چونکہ یہ روایت ضعیف ہے اس لیے اس کی تشریح توضیح کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ اس روایت میں دو جملے ہیں۔ پہلا جملہ ہے کہ بے شک میری امت ہرگز گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ یہ جملہ بالاتفاق صحیح ہے، کیونکہ یہ جملہ اس کے علاوہ دیگر سندوں سے مروی دیگر روایات میں بھی آتا ہے۔ اور دوسرا جملہ ہے کہ جب تم اختلاف دیکھو تو بڑی جماعت کو لازم پکڑو۔ تو اس کے بارے میں یاد رکھیں کہ اگرچہ یہ جو روایت آپ کے سامنے ہے اس کے اوپر جرح کی گئی ہے، بعض راویوں کے متعلق کہا گیا کہ وہ کمزور راوی ہیں، کسی بھی روایت سے استدلال اور اس روایت پر جرح کرنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس روایت کے شواہد ہیں یا نہیں۔ اگر تو اس کے شواہد ہوں تو شواہد پر غور کرنا چاہیے۔ اگر صحیح شاہد موجود ہے تو وہ روایت صحیح ہے۔ تو ایک سند کے اوپر جرح کر کے روایت کو ضعیف قرار دینا اور پھر بالکل ترک کر دینا درست نہیں ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2165 پر موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جماعت کو لازم پکڑو اور تفرقہ بازی سے بچو۔ اب اس حدیث پاک کے اندر غور کریں۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن صحیح قرار دیا ہے۔ اس روایت میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف سے بچنے کا حکم دیا ہے اور بڑی جماعت کو لازم پکڑنے کا حکم دیا ہے۔ جو بات اس حدیث مبارکہ میں کہی گئی ہے، یہی بات دوسری حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ جب تم اختلاف دیکھو تو بڑی جماعت کو لازم پکڑو۔ لہذا سواد اعظم کے الفاظ پر اعتراض کرنا درست نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ اس حدیث میں السواد الاعظم سے کیا مراد ہے۔ تو اس کے لیے ہم شارحین حدیث کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ چونکہ یہ حدیث مشکات کے اندر بھی موجود ہے، اس لیے مشکات شریف کے اکثر شارحین نے اس حدیث کی تشریح و توضیح میں کچھ نہ کچھ ضرور لکھا ہے۔ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ، صاحب مشکات کے استاد بھی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ انظروا الی الناس و الی ما هم علیہ، تم دیکھو کہ لوگ کس طرف ہیں اور لوگوں کا نظریہ کیا ہے۔ فما علیہ الاکثر من علماء المسلمین من الاعتقاد والقول والفعل فاتبعوہم فی، یعنی وہ عقیدہ و نظریہ جس پر مسلمانوں کی اکثریت ہو اس کو لازم پکڑو، اسی کو اختیار کرو۔ یعنی سواد اعظم سے مراد علماء مسلمین کی اکثریت، وہ جس طرف ہے، چاہے وہ مسئلہ اعتقادی ہے یا کوئی قول ہے یا فعل ہے، اس کی پیروی کرو، وہی حق ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ باطل ہے۔ نمبر 2، حضرت علامہ ابن الملقن رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے توضیح کے نام سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نجات پانے والا گروہ
ہم السواد الاعظم، وہ سواد اعظم ہے یعنی بڑی جماعت ہے۔ اور پھر انہوں نے آگے لکھا کہ اس سے مراد کون ہے؟ وہم اتباع المذاہب الاربعہ، یہ مذاہب اربعہ کے پیروکار ہیں۔ اور مذاہب اربعہ سے مراد امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور محدثین، یعنی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے، یعنی ان کے نزدیک مذاہب اربعہ یہی سواد اعظم ہیں اور یہی نجات پانے والا گروہ ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ کا مطلب یہ نکلا کہ جب تم امت میں اختلاف دیکھو تو مذاہب اربعہ کی پیروی کرو۔ ایک اور عالم گزرے ہیں، علامہ محمد بن عز الدین عبد اللطیف بن عبد العزیز بن امین، یہ مشہور ہیں ابن الملک کے نام سے، المتوفی 854 ہجری۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے وَهُوَ مَا عَلَيْهِ أَكْثَرُ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ، کہ تم سواد اعظم کی پیروی کرو، یعنی سواد اعظم سے مراد مسلمانوں کے علماء کی اکثریت والا مسئلہ ہے، یعنی جس جگہ مسلمانوں کے علماء کی اکثریت کھڑی ہو تم بھی وہیں پہ کھڑے ہو جانا۔ ایک اور عالم گزرے ہیں علامہ مظہری رحمۃ اللہ علیہ، الحسین بن محمود بن حسن مظہر الدین زیدانی الکوفی، 727 ہجری کو ان کی وفات ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ السواد الاعظم سے مراد فما علیہ الاکثر من علماء المسلمین من الاعتقاد والقول والفعل، کہتے ہیں کہ دیکھو تم دنیا میں مسلمانوں کے علماء کی اکثریت کہاں ہے، اعتقاد میں، قول میں، فعل میں، اس کی پیروی کرو۔ یعنی مسلمانوں کے علماء کی اکثریت نے جو رائے، جو موقف اختیار کیا ہے تم بھی اس کو اختیار کرو، فَإِنَّهُ هُوَ الْحَقُّ، کیونکہ وہی حق ہوگا، وَمَا عَدَاهُ بَاطِلٌ، اور جو اس کے علاوہ ہے وہ باطل ہے۔ ان کا قول بھی ان کی مشکات شریف کی شرح میں موجود ہے۔ حضرت علامہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی مشکات شریف کی شرح لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے والمراد الحث علی اتباع ما علیہ الاکثر من علماء المسلمین، کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دے رہے ہیں کہ مسلمان علماء کی اکثریت جس طرف ہو اس کی پیروی کرنی ہے۔ تو شارحین کے ان اقوال سے معلوم ہوا کہ جب اختلاف ہو جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سواد اعظم کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے، تو سواد اعظم سے مراد ہے علماء کی اکثریت جس طرف ہو۔ اس میں دو باتیں بڑی قابل غور ہیں۔ پہلی تو یہ کہ جیسے علامہ ابن الملقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سواد اعظم سے مراد ائمہ اربعہ اور ان کے ماننے والے ہیں، تو اگر ایک طرف ائمہ اربعہ ہوں اور دوسری طرف کوئی گمراہ گروہ ہو، چاہے وہ رافضیوں کا ہو چاہے وہ غیر مقلدین کا ہو، رافضیوں اور غیر مقلدین کی پیروی کرنے سے بچنا چاہیے، ائمہ اربعہ اور ان کے ماننے والوں کے موقف کو اختیار کرنا چاہیے۔ جیسا کہ 3 طلاق کے مسئلہ میں دیکھ لیں آپ، ایک طرف ائمہ اربعہ اور ان کے ماننے والے ہیں اور دوسری طرف غیر مقلدین ہیں، شیعہ ہیں، مرزی ہیں۔ تو حدیث مبارکہ کے مطابق ہمیں سواد اعظم یعنی ائمہ اربعہ کے موقف کو اختیار کرنا چاہیے، اور اسی طرح دیگر مسائل میں بھی۔ اور ہاں ایک اور بات یاد رکھیں کہ سواد اعظم سے مراد بعض مرتبہ بر صغیر کے اہل بدعت اپنے آپ کو مراد لیتے ہیں، حالانکہ اہل بدعت کے اندر جاہلوں کی اکثریت ہے، اور اس کے مقابلے میں دیوبند میں علماء کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ تو اگر کسی مسئلہ میں علماء دیوبند کا اور علماء اہل بدعت کا اختلاف ہو جائے تو علماء دیوبند کے موقف کو اختیار کرنا چاہیے۔ اس میں پہلے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ علماء دیوبند کا جو موقف ہوگا وہ صرف علماء دیوبند کا نہیں ہوگا، بلکہ وہ احناف کا موقف ہوگا،
وہ شوافے کا ہوگا، وہ مالکیہ کا ہوگا، وہ حنابلہ کا ہوگا، اور دوسری طرف اہل بدعت کھڑے ہوں گے، اور صرف دونوں مسالک کا مقابلہ بھی کروا لیا جائے تو تب بھی علماء دیوبند میں علماء کی اکثریت ہوگی۔ تو پھر بھی اس حدیث مبارکہ میں السواد اعظم سے مراد علماء کو قرار دیا گیا۔